نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 61 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ چلیں انشاءاللہ یہ جو بھی بات آ رہی ہے پوری پچھلی آیتوں سے کنٹینیوشن میں آ رہی ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو اپنے فیصلے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤ۔ جو منافق لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات کو لے کے جانے سے، اپنے جو فیصلے ہوتے تھے وہ یہود و نصارہ سے یہود سے کرواتے، مشرکان مکہ سے کرواتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے کر جاتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے کے جانے کے بعد اگر وہاں پر کچھ نقصان ہو جائے، کوئی اور فیصلہ سنا دے، کوئی دوسری جگہ سے فیصلہ لینے کے بعد ان کو اگر کوئی مصیبت آ جاتی یا کوئی نقصان ہو جاتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر منع فرما دیا کہ تم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے، تاکہ جو ہے جو اور پھر اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا کہ تو کرنے کے بعد اگر تمہارے حق میں نہیں ہے تو تم پھر کسی اور کے پاس لے کر چلے جاؤ۔ تو یہ ساری آیتیں اسی کانٹیکس میں آ رہی ہیں، اس واقعے کے کانٹیکس میں جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حضرت ایک منافق، یعنی منافق یہ جو ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا وہ منافق، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بتایا کرتا تھا، اور ایک یہودی، ان دونوں میں کچھ انبن ہوئی، کوئی جھگڑا پیش آیا۔ اب اس تنازع میں یہودی جو تھا وہ حق پر تھا، اور جو منافق تھا وہ نہ حق اپنا حق مانگ رہا تھا، وہ حق پر نہیں تھا۔ تو یہودی نے کہا کہ چلو ہم لوگ اپنا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ وہ منع کر رہا تھا، اس کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کے حق میں کر دیں گے، کیونکہ یہ تو اس کے یہ حق پر ہے۔ تو اس نے منع کیا کہ نہیں نہیں، ہم اپنا فیصلہ کسی اور کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیصلہ کرواؤں گا۔ اب جب وہ فیصلہ لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ واقعتاً وہ حق پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے فیور میں ڈیسیجن سنا دیا یہودی کے حق میں، تو منافق کو بڑا برا لگا کہ میں تو مطلب ظاہری طور پر تو وہ مسلمان دکھا رہا تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو چھوڑ کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ چلو ہم جو اپنا فیصلہ ہے وہ عمر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ لے کر گئے معاملہ، اور جب وہ لے کر گئے ہیں وہاں پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے بتایا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بات کہہ دی ہے۔ تو کہا، کیا اس سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تو کہا ہاں وہ سچ ہے، لیکن ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ایک اور ریویو لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ نہ مانے تو اس کا یہی انجام ہے، اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب پھر اس کے گھر والے پریشان ہو کر آئے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا، اور وہ تو مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر برات کی آیتیں نازل کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو، مطلب ان کا جو فیصلہ یہی تھا
کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس وہ فائنل ڈیسیجن ہے، اس کے بعد کوئی اپنا وہ نہیں رکھ سکتا، اپنا اوپینین نہیں رکھ سکتا اس کے بعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے آیتیں نازل کی، اور اس کے بعد سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو تھا فاروق پڑ گیا تھا۔ فاروق مطلب فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، اور منافقوں کو پہچان لیتے تھے وہ، یعنی وہ جان لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ منافقت تو نہیں کر رہا ہے، تو ان کا لقب جو تھا فاروق پڑ گیا تھا۔ خیر، ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں، تو آپ لوگ کانٹیکس میں سمجھتے جائیے یہ واقعہ ہے، اور اسی کے مطلب پس پشت یہ ساری آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آیا نمبر 61، سب سے پہلا ورڈ ہے وَإِذَا، واو، واو حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ، کنجنکشن ہے، کنجنکشن مطلب جو جملوں یا لفظوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، ورڈز اور سینٹینسز کو۔ واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور انگلش میں ہوگا اینڈ، واو یعنی اور۔ ایزا، ایزا کا ترجمہ ہوتا ہے جب، وین، ٹھیک ہے۔ تین ورڈ آتے ہیں، ایزا، ایزن، از اور ازن، ٹھیک ہے۔ ایزا اور از کا ترجمہ ہوتا ہے جب، اور ازن کا ترجمہ ہوتا ہے تب، یہ ہوگا وین اور یہ ہو جائے گا دین، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر کون سا ورڈ پڑھ رہے ہیں؟ ایزا، ایزا کا ترجمہ ہوگا جب، ریزن کا ترجمہ ہوگا تب، وین، ٹھیک ہے۔ تو جب، و اور ایزا جب، اور جب، قیلا، اب یہ ورڈ یاد رکھ لیجئے، قرآن کریم میں بہت مرتبہ آنے والا ہے یہ ورڈ۔ تو قولا کا پیسو ہے قیلا، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیلا جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پیش اور زیر والے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پیسو ہوتے ہیں، پاسٹ پیسو ہوتے ہیں، ماضی مجہول ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جن ورڈ کے اندر روٹ لیٹر ویک آتے ہیں، کمزور روٹ لیٹر آ جاتے ہیں، اس کے اندر رولز تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ رول ہم پڑھنے چلے جائیں گے تو وہ ایک ایک ورڈ کا الگ الگ رول ہوتا ہے، تو بس آپ یاد رکھیں کہ جہاں پر روٹ لیٹر کا ڈفرینس ہوگا، یعنی روٹ لیٹر کے اندر یہ جو مادہ ہے، یہ جو روٹ لیٹر ہے، اس کے اندر اگر ویک واول آ جائے گا، حرف علت آ جائے گا، الف، واو، یا، ان تینوں میں سے کوئی بھی ورڈ آ جائے گا تو اس کے اندر یہ رول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ الگ ہی طریقے سے ہوگا۔ جہاں جہاں ہوگا ہم اس کا آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پاسٹ پیسو ہے، یاد رکھ لیجئے بس یہ قالا کا قیلا پیسو ہے، قالا مطلب اس نے کہا، قیلا مطلب اسے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ بس اسی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ بار بار آئے گا ایسے ہی، اسی طرح سے آئے گا، قیلا تو اسے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ترجمہ ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پیسو میں ترجمہ ہمیشہ کیسے ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے، الٹا ان دا سینس کہ جو کام کرنے والا ہے اسی پر کام ہوتا ہے۔ ظلمہ، اس نے ظلم کیا، ظلمہ، اس پر ظلم کیا گیا۔ اسی طرح قتلہ، اس نے قتل کیا، اور قتلہ، اسے قتل کیا۔ اسی طرح قولا، دیکھیں اس میں روٹ لیٹر ویک ہے نا، کمزور لیٹر ہے، کمزور ویک لیٹر ہے، تو اسی لیے جب بھی کمزور ویک لیٹر ہوں گے تو اس کا رول تھوڑے الگ ہوں گے، جو کہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہم صرف دیکھ لیں گے کہ یہ ویک ہے اور اس کے اندر ویک روٹ لیٹر آ رہا ہے، تو پیسو جہاں جہاں آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اولا کا پیسو کیا ہو جائے گا؟ قیلا، اولا کا مجہول ہو جائے گا قیلا، اولا اس نے کہا، قیلا اسے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے روٹ لیٹر ہیں قاف، واو، لام، قاف، واو، لام۔ قیلا مطلب اٹ از سیڈ، سیڈ میں چلا جائے گا کہ اس سے کہا گیا، کہا گیا، کہا جاتا ہے یا کہا گیا۔ قالا مطلب وہ خود کہہ رہا ہے نا، اور قیلا مطلب اسے کہا جا رہا ہے، یعنی بولنے والا کوئی اور ہو گیا اور یہ تو سننے والا ہو گیا پھر۔ تو قالا مطلب وہ خود کہہ رہا ہے، اور قیلا مطلب اس کو کہا جا رہا ہے، یعنی کوئی اور کہہ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ ہوگا اور اذا، جب قیلا کہا جاتا ہے یا کہا گیا، کہا جاتا ہے
کہا گیا کس سے؟ لہم، لہم دو ورڈز ہیں، ل پلس ہم۔ ل کیا ہے؟ حرف جر ہے، ل حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لا مطلب لیے، فور۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن یعنی جڑا ہوا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو متصل کہتے ہیں۔ ہم مطلب ان سب سے، ان سب کو یا ان کو، ان سب کو یا ان کو، فور دیم یا ٹو دیم، فور دیم یا ٹو دیم، ان سب کے لیے۔ دیکھیں لام کیا ہے؟ حرف جر ہے، اسی لیے ہم کو ہم پہلے پڑھیں گے اردو میں۔ اردو میں جب بھی حرف جر پڑھا جاتا ہے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر حرف جر کو پڑھتے ہیں۔ انگلش میں ہم سیدھا ہی سیدھا پڑھیں گے لیکن اردو میں حرف جر بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ ان کے لیے یعنی ان سے کہا جاتا ہے۔ و اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے، ان کے لیے کہا جاتا ہے یعنی ان سے کہا جاتا ہے۔ تعالو، تعالو یہ حکم ہے، حکم امر ہے، حکم امر یعنی کمانڈ ہے، امپیریٹو ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، ٹھیک ہے، آرڈر ہے۔ اس کے روٹ لیٹر ہے عین، لام، واو، اور اینڈ میں آ رہا ہے واو الف، پلورل میل کے لیے آ رہا ہے، جمع مذکر کے لیے واو الف آتا ہے، واو الف مطلب تم سب، یو آل، ٹھیک ہے۔ عین لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، سوری، عین لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، تو ہم ترجمہ کریں گے تا یعنی تم، واو الف یعنی سب، عین لام واو یعنی آؤ، یو آل کم، تم سب آؤ، یو آل کم تم سب آؤ۔ عین لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں لیکن اس کا واو دیکھیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی آپ کہیں گے یہاں پر تو واو ہے، تو یہ واو تو واو الف کا واو ہے، اس کا واو کہاں گیا؟ عین لام واو روٹ لیٹر کا یہ واو ڈراپ ہو گیا۔ کیوں ڈراپ ہو گیا؟ عین لام واو میں واو نہیں دکھائی دے رہا، اور یہ واو الف تو پلورل میل کا واو الف ہے، تو عین لام واو کا واو ڈراپ ہو گیا کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے۔ عربی زبان میں تین ویک لیٹرز ہوتے ہیں، کمزور لیٹرز ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی پوری طرح سے ورڈ میں سے غائب ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی ایک دوسرے کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں، یا واو کو دے دے گا، واو الف کو دے دے گا، الف یا کو دے دے گا، اس طریقے سے ایک دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں، ایکسچینج کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں اپنی جگہ، یا پھر پوری صرف طرح سے حذف ہو جائیں گے، ڈراپ ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ تو تم سب آؤ، الا، الا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، الا مطلب طرف، ٹو یا ٹو ورڈز، ٹو آؤ طرف، کس کی طرف؟ ماں، ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں، کیا، نہیں اور جو۔ یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، جو، واٹ، جو انزلہ، انزلہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے نون، زا، لام، نزلہ، انزلہ کا مطلب ہوگا اس نے نازل کیا، اس نے نازل کیا، ہی ریویلڈ، ٹھیک ہے، اس نے نازل کیا، ہی ہیز ریویلڈ، کس نے نازل کیا؟ اب یہاں پر آ رہا ہے اللہ، اللہ نے، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اللہ ورڈ جو ہے وہ اسم ہے، ناؤن ہے، جو بھی نام ہوں گے وہ سارے ناؤن ہوں گے، اسم ہوں گے۔ الف لام ہا روٹ لیٹر ہے، اللہ مطلب اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اس نے نازل کیا، اس نے کس نے؟ اللہ نے نازل کیا، تو اس نے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم کہیں گے اللہ نے نازل کیا۔ جب نام آ جائے تو آپ کو اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نازل کیا اللہ نے، و اور اینڈ حرف عطف ہے،
کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ. الا واپس سے آ گیا، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. الا مطلب طرف، ٹو ٹورڈز، طرف، کس کی طرف آؤ؟ تعالو آؤ تم سب، الا طرف ما جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، و اور الا طرف کس کی طرف؟ الرسولہ، ال سے شروع ہو رہا ہے، جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں سب اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. ال کسی بھی ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے، تو انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. را سین لام، را سین لام اس کے روٹ لیٹر ہے، رسول مطلب رسول. دا میسنجر، دا میسنجر. ٹھیک ہے. اب یہ خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. ایک خاص رسول ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرف آؤ. اور جب کہا گیا ان کے لیے یعنی ان سے، تم سب آؤ، تا تم واؤ سب، علو آؤ، الا طرف ما جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے. کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن کریم نازل کیا، احکامات نازل کیے، شریعت نازل کی. تم سب آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا. وہ اور الا طرف الرسول، رسول کی طرف آؤ یعنی اپنا فیصلہ کروانے کے لیے رسول کی طرف آؤ. رأیتا، رأیتا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر را، حمزہ، یا، اور تا اینڈ میں آ رہا ہے. تو یہ جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس میں چار طریقے کے تا آتے ہیں اینڈ میں. تا کے اوپر سکون، تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، اور تا کے اوپر پیش. تا کے اوپر سکون آئے گا تو وہ فیمیل، تا کے اوپر زبر آئے گا تو تم میل، تا کے نیچے زیر آئے گا تو تم فیمیل، اور تا کے اوپر پیش آئے گا تو میں. اب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، میل ہو چاہے فیمیل ہو. تا کے اوپر سکون وہ ایک فیمیل، تا کے اوپر زبر تم ایک مرد، تا کے نیچے زیر تم ایک عورت، اور تا کے اوپر پیش میں یعنی میل کہے گا تو میں میل کے لیے ہو جائے گا، فیمیل کہے گی میں تو فیمیل کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تا کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو زبر یعنی تم ایک میل. اب یہاں پر کون ہے تم میل؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے. را حمزہ یا را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، ٹو سی. تو یو سی تم دیکھو گے، آپ دیکھو گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو ہم آپ کہیں گے، آپ دیکھیں گے. را، را حمزہ یا، اور یہ تا آ رہا ہے یعنی تا یعنی آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، را مطلب دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے یا آپ دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے اندر کیا ہے؟ را حمزہ یا روٹ لیٹرز ہیں، اور تا زبر جو ہے وہ انڈیکیٹر ہے پاسٹ ٹینس کا. تو تا کہ اگر اوپر پیش ہوتا تو میں دیکھوں گا یا میں دیکھوں گی. رائتی ہوتا تو تم عورت دیکھو گی، اور رایت ہوتا تو کیا ہوگا؟ پاسٹ ٹینس میں کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک فیمیل دیکھے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوگا. آپ دیکھیں گے المنافقین، کس کو دیکھیں گے؟ المنافقین، ال سے شروع ہو رہا ہے، دا اس کا ترجمہ ہوگا. ال سے شروع ہونے والے ورڈ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. نون فا قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، اور اینا اینڈ میں آ رہا ہے، اور اس سے پہلے میم بھی آ رہا ہے، رائٹ. تو میم کا ترجمہ ہوتا ہے والا. اینا ہمیشہ جو ہوتا ہے پلورل میل کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے آتا ہے. تو والا کیا بن جائے گا؟ والے، کیونکہ پلورل میل ہے، جمع مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور نون فا کاف نفاق کرنے والے، نفاق یعنی منافقت یعنی ہپوکریسی. منافقت کرنے والے. میم کا ترجمہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ والے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مؤمن ایمان والا، مفسد
فساد کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا، تو میم کا ترجمہ کہیں کہیں والے میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. مسلم اسلام قبول کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، سرنڈر کرنے والا. مؤمن مفسد، اور پھر اور ایگزامپل لے سکتے ہیں ہم، مشرک شرک کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح منافق ہاں نفاق کرنے والا، منافقت کرنے والا، منافق. منافق ایک منافق ہوتا ہے. منافقونا منافقینا آ جائے، اونا یا اینا اینڈ میں آ جائے تو بہت سارے منافق. تو منافقوں کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ال کا نون فا قاف روٹ لیٹرز ہیں اس کے. نون فا، یہ فا ہے. ٹھیک ہے. منافقوں، منافق کو آپ منافق ہی کہہ سکتے ہیں. منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو منہ پر دکھاوا کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ دل سے کافر ہوتا ہے اور زبان پر خالی دکھاتا ہے کہ جیسے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں، ال کا ترجمہ ہوگا دا ہپوکریٹس، یعنی جو منافق لوگ ہیں. آپ دیکھیں گے منافقوں کو یسدونا، یسدونا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے. تو اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں یتان کیا ہوتا ہے. یا تا الف نون یتان. یا مطلب وہ، تا مطلب تم، یا پھر وہ تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. الف مطلب میں اور نون مطلب ہم. تو یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا وہ روٹ لیٹر کیا ہیں؟ سواد دال دال، سواد دال دال. اور اونا اینڈ میں آ رہا ہے، پلورل میل کے لیے آ رہا ہے، جمع مذکر کے لیے آ رہا ہے. وہ سب پلورل ہے. وہ دے آل، وہ سب. سودا رکتے ہیں، رکتے ہیں. دے آل ٹرن اوے، یعنی وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، رک جاتے ہیں یا منہ موڑ لیتے ہیں. یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، وہ سب رکتے ہیں یا منہ موڑ لیتے ہیں. منہ موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سب رکتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. دے آل ٹرن اوے، وہ سب منہ موڑ لیتے ہیں. کس سے؟ ان کا. ان کا دو الگ الگ ورڈز ہیں، ان اور کا. ان حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ان مطلب سے، فرام. ٹھیک ہے. اور کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کا مطلب آپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ، یو، فرام یو، آپ سے، آپ سے. ان حرف جر ہے، اس لیے آپ کو پہلے پڑھیں گے اردو میں. انگلش میں آپ سیدھا ہی پڑھیں گے فرام یو، لیکن اردو میں آپ سے. آپ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. وہ سب رک جاتے ہیں آپ سے. سدودن، جب بھی اس طریقے سے ورڈ ریپیٹ ہونا، دکن دکا، ہم نے پہلے بھی ایگزامپلز لیے تھے نا. اور اس سے پہلے بھی آیت میں کچھ کوئی ایک ورڈ آیا تھا ریپیٹیڈلی. دو چیز جب ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، شدت زیادہ ہوتی ہے. تو سدودن مطلب صاف رک جانا، کھلی طور پر رک جانا. مطلب وہ رکتے ہیں، خوب رک جاتے ہیں، کھلی طور پر رک جاتے ہیں، صاف طور پر رک جاتے ہیں، کنی موڑتے ہوئے رک جاتے ہیں، اپنے کنی کتراتے ہوئے ہٹ جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے نہیں آتے. منافق لوگ نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو دل میں بغض ہے. دوسری بات یہ کہ اگر حق میں ہمارے فیصلہ نہیں آیا تو ہم کو تو وہ ماننا پڑے گا، جو کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ سنا دے ہمارے حق میں نہیں آتا تو ہم تو کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور پھر اس کے بعد تو ہمارے پاس کچھ آپشن ہی نہیں بچے گا کہ کسی اور کے پاس جائیں. تو یہ لوگ کتراتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، آپ کے پاس فیصلہ کروانے سے.
ٹھیک ہے، جو سدودن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش پر جو ورڈ ختم ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں۔ سدودن کے بھی روٹ لیٹر ہیں، سواد دال دال سدا سے ہے، خوب رک جاتے ہیں، خوب رکنا یا کھلی طور پر، اوپنلی، یا رک جانا، کھلی طور پر رک جانا، خوب رک جانا، یا آپ کہہ سکتے کنی کترانا، کنی کتراتے ہوئے۔ یہ محاورہ ہے نا، کنی کترانا مطلب اپنا دامن بچا کے نکل جانا، سائڈ سے نکل جانا، اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا، دے ٹرن اوے ان اورژن، یعنی اپنا منہ ہی موڑ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب آنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اور اذا جب قیلا کہا گیا یا کہا جاتا ہے، لا لیے ہم ان کے لیے، یعنی ان سے، تا تم واولی سب علو آؤ، الا طرف ما جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، و اور الا طرف الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، را دیکھیں گے، تا آپ دیکھیں گے، المنافقین منافقوں کو، آپ دیکھیں گے مطلب آپ ایسے دیکھیں گے نہیں، مطلب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو یہ منافق ہے تو یہ کبھی بھی میرے پاس فیصلہ کرنے نہیں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا مشاہدہ کر لیں گے یا آپ آبزرو کر لیں گے کہ یقینی طور پر جو منافق ہوگا وہ آپ کے پاس فیصلہ کرنے سے کیا کرے گا، کترائے گا۔ آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یا وہ اونا سب سدو رک جاتے ہیں، ان سے کا آپ سے، سدودن کھلی طور پر رکنا، یعنی صاف صاف رکنے کے طور پر رک جاتے ہیں، کنی کتراتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ تو وہی بات آ گئی، جو پچھلا حکم دیا گیا وہ اس کو نہیں مانتے، اللہ نے حکم دیا کہ آؤ رسول کی طرف، اور یہ کیا کرتے ہیں، منافق جو ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رک جاتے ہیں کہ ہم ان سے فیصلہ نہ کروائیں۔ تو پوری آیت کو دیکھیے دوبارہ سے، و اور اذا جب قیلا کہا گیا، لا لیے ہم ان کے لیے، یعنی ان سے، تا تم واولی سب علو آؤ، الا طرف ما جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے نازل کیا، و اور الا طرف الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رآ دیکھیں گے، تا آپ دیکھیں گے، المنافقین منافقوں کو، یا وہ اونا سب سدو رک جاتے ہیں، ان سے کا آپ سے، سدودن خوب رکنا، کھلی طور پر رکنا، یا کنی کتراتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ اور جب کہا گیا ان سے، تم سب آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، وہ سب رک جاتے ہیں آپ سے، پوری طرح کھلی طور پر رک جاتے ہیں، کنی کتراتے ہوئے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، آیا نمبر 62، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ پھر، ف کے ترجمہ ہوتا ہے پھر، پس، تو انگلش اردو میں یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور انگلش میں دین یا سو کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں پر سو کا ترجمہ لے لیتے ہیں، پھر کا ترجمہ لیتے ہیں، سو پھر، کیفا، کیفا کیا ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، حرف استفہام ہے، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف استفہام۔ کیفا مطلب کیسے، ہاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر، کیفا کیسے، یا تو کیسے، یعنی کیسا ہوتا ہے، پھر کیفا کیسے، اذا جب، اذا جب، when، پھر کیسے جب، اصابت ہم، اصابت اور ہم دو الگ الگ ورڈز ہیں، اصابت پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اصابت کے روٹ لیٹر ہیں سواد واو با، اور اس کے آخر میں دیکھیں تا آ رہا ہے، سکون والا تا،
تو سکون والا تھا. ابھی رائتا آیا تو اس میں تا کے اوپر زبر تھا، مطلب آپ ایک مرد. تا کے اوپر سکون مطلب وہ ایک عورت، فیمیل کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں پر کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کوئی عورت نہیں ہے، بلکہ آگے ایک ورڈ آ رہا ہے مصیبتن. مصیبتن جو ورڈ ہے وہ فیمیل ورڈ ہے. کیسے؟ اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے. جس ورڈ کے آخر میں گولتا آتا ہے وہ فیمیل ورڈ ہوتا ہے. تو چونکہ آگے جو ورڈ آ رہا ہے مصیبت کے پہنچنے کی بات ہو رہی ہے، تو مصیبت فیمیل ہے، اسی لیے یہاں پر اصابت ورڈ آ رہا ہے. اگر مصیبت میل ہوتی تو صرف اصابہ ورڈ آتا، تاکہ آخر میں سکون نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہ پہنچتی ہے. صوابہ مطلب پہنچنا، ٹو ریچ. وہ پہنچتی ہے. وہ کون؟ آگے آ رہا ہے مصیبت. تا کا مطلب وہ ہو گیا نا فیمیل کے لیے، تو یہ فیمیل کون ہے؟ مصیبت. تا کے اوپر سکون کا ترجمہ ہو گیا وہ. صوابہ مطلب پہنچتی ہے. کیوں گیا بیٹا؟ او نو نو نو. وہ پہنچتی ہے. تا کے اوپر سکون مطلب وہ، اور صوابہ مطلب پہنچتی ہے. جب بھی اصابہ ورڈ آئے گا نا قرآن کریم میں بہت مرتبہ یہ ورڈ آئے گا، ٹو ریچ، کسی چیز کا پہنچنا، کسی چیز کا ریچ آؤٹ ہونا. ٹھیک ہے؟ تو جب وہ پہنچتی ہے، کون پہنچتی ہے؟ وہ آگے ورڈ آ گیا. اور ہم کا ہم ترجمہ لے لیتے ہیں پہلے. ہم اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر ہم اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، متصل ہے یعنی کہ اٹیچڈ ہے. ہم مطلب ان سب کو، ان سب کو، ٹو دیم، ان سب کو پہنچتی ہے. بفول دیم، ریچ دیم. پھر کیفا کیسے؟ اذا جب، اصابہ پہنچتی ہے، تا سکون وہ پہنچتی ہے، ہم ان کو، وہ کون؟ مصیبت. اب وہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے ورڈ آ گیا. کیونکہ جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ وہ نازل کرتا ہے، وہ کون؟ اللہ نازل کرتا ہے. تو اللہ آ گیا تو ہمیں وہ نازل کرتا ہے اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نازل کرتا ہے ہم ڈائریکٹلی کہیں گے. اسی طرح پہنچتی ہے وہ ان کو، تو وہ کون پہنچتی ہے؟ مصیبت پہنچتی ہے، تو آپ ڈائریکٹلی کہیں گے مصیبت پہنچتی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر وہ نہیں کہیں گے، وہ کی جگہ آپ مصیبت کہیں گے. پھر کیسے؟ جب پہنچتی ہے وہ، ٹکڑے ٹکڑے ابھی کر کے پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے، جب جملہ بنائیں گے تو نہیں کہیں گے. ہم ان کو، مصیبتن، مصیبت کے روٹ لیٹر ہیں سواد سواد واو با. اور گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے. جو بھی ورڈ گول تا پر اینڈ ہوتے ہیں فیمیل ورڈ ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں. دو پیش پر اینڈ ہو رہا ہے تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے؟ سواد واو با مصیبت یعنی مصیبت، یعنی کوئی بھی ڈیزاسٹر، کوئی بھی کلیمٹی. جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بی ماں، بی اور ماں. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی مطلب وجہ سے. فور، فور کا ترجمہ لیا ہے وجہ سے، یا یہ وجہ سے. ہم نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ بی جو حرف جر ہے اس کا بہت سارے فلیکسیبل ترجمے آتے ہیں، بہت. وجہ سے. جی ہم کہہ رہے تھے کہ بی جو حرف جر ہے، بی نہیں بلکہ آلموسٹ سارے ہی حرف جر جب ہم اپنے سینٹینس بناتے ہیں، جب ہم جملے بناتے ہیں تو اس کے حساب سے ان کے ورڈز، ان کا جو میننگ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہماری لینگویج کے مطابق چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بی کا ترجمہ یہاں پہ لیں گے ہم وجہ سے. ماں جو، واٹ، فار واٹ، اس وجہ سے جو، بیکاز آف واٹ، یعنی اس وجہ سے جو. قدمت، قدمت پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے.
اس کے اندر بھی روٹ لیٹر ہے قاف دال میم، اور اس کے اندر بھی تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے تو وہ کا ترجمہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ فیمیل، ابھی جیسے اس میں آیا تھا صحابت میں۔ اور قدمہ، قدم کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، آگے بھیجنا، ٹھیک ہے، آگے بھیجا۔ قدم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو پیروں کے قدم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نا، پیچھے نہیں چلتے ہیں، سیدھے سیدھے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اس سے یاد رکھیں قدم اور روٹ لیٹر کا میننگ کیا ہوگا، آگے بڑھنا، آگے بھیجا، آگے بھیجا، سینٹ فورتھ، آگے بھیجا تا، وہ آگے بھیجا، وہ کیا، وہ کون، کس نے بھیجا آگے، ایدیہم، ایدیہم بھی دو ورڈ ہے، پہلے ایدی کو ہم دیکھتے ہیں، ایدی ید کا پلورل ہے ایدی، ید مطلب ہاتھ، ہینڈ، اور ایدی مطلب بہت سارے ہاتھ، ید ایدی کے روٹ لیٹر ہے یا دال یا، یدئی، ایدی مطلب ہینڈس، ٹھیک ہے، اور یہ کون سی پلورل ہو گئی، کوئی بتا سکتا ہے کون سی جمع ہے یہ جمع ہے نا، پلورل ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ پلورل دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک تو جمع وہ والی ہوتی ہے جو اونا، اینا، آتن، آتن کے ساتھ بنتی ہے، آخر میں اگر اونا، اینا، آتن، آتن آ جاتا ہے تو اچھی والی صاف ستھری سالم جمع بن جاتی ہے، ساؤنڈ پلورل بنتا ہے، اچھا والا پلورل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آخر میں اونا، اینا، آتن، آتن نہیں آتا، مطلب جمع ٹوٹی پھوٹی ہے، یعنی جمع کیسی ہے، بروکن ہے، تو اس کو بروکن پلورل کہا جاتا ہے، جمع مکسر، مکسر مطلب ٹوٹی ہوئی، جمع بروکن پلورل ہے، ٹھیک ہے، جو بروکن پلورل ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیمیل ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، فیمیل ہوتا ہے، تو چونکہ یہ فیمیل ہے اسی لیے قدمت میں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، اگر یہ میل ہوتا تو قدمہ آتا، لیکن ایدی فیمیل ہے اسی لیے قدمت آ رہا ہے، جس طرح مصیبت فیمیل تھا تو تا کے اوپر سکون آ گیا، اسی طرح ایدی فیمیل ہے اسی لیے قدمت میں تا کے اوپر سکون آ گیا، اگر یہ فیمیل ورڈ نہیں ہوتا تو یہ آخر کا تا نہیں آتا، ٹھیک ہے، قدمت آگے بھیجا، آگے بھیجا، ایدی ہاتھوں نے، ہاتھوں نے، ہینڈس، ہینڈس، ٹھیک ہے، ہاتھوں نے، کس کے ہاتھوں نے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہم اور ہم ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا تو ہم آ جائے یا ہم آ جائے، دونوں کا میننگ سیم ہوگا، ان کے ہاتھوں نے، their hands، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی کیا آگے بھیجا، کوئی چیز پھینک رہے ہو آگے، مطلب اعمال آگے جو بھیج رہے ہیں، جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو حاصل کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے کر گئے میٹر، تو حضرت عمر نے قتل کر دیا، یہاں وہاں تو کچھ اور جا رہا ہوگا، یہاں تو جان ہی چلی گئی، تو پھر اس کے گھر والے جو تھے، اس شخص کے، وہ منافق جو تھا، وہ گھر والے کیا ہو گئے، بالکل وہ ہو گئے، مطلب آنکھ بگولا ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، کیوں، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تھا تو اس کو نہیں مانا، تو اب تمہارے اوپر مصیبت آئی، یہ تمہارے اپنے جو فردر ڈیسیجن تھا، جو اپنے ہاتھوں سے تم نے کمایا اس کی وجہ سے ہے، ثم پھر، ثم پھر، دین، ثم پھر، جاؤ کا، جاؤ کا، جاؤ پلس کا دو ورڈز ہیں، جاؤ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، جیم یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، جیم یا حمزہ، جا اور اینڈ میں واو آ رہا ہے، یہ ایکچولی میں واو الف ہے، یہ کا سے جڑ گیا اسی لیے واو دکھ رہا ہے، واو پلورل میل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، واو یا واو الف ایک ہی بات ہوتی ہے، پلورل میل جمع مذکر کے لیے آتا ہے، واو الف مطلب وہ سب، دے آل، جیم یا حمزہ کے روٹ لیٹر ہیں اس کا میننگ ہے آتے ہیں، دے کیم، آتے ہیں، دے آل کم، ٹھیک ہے، وہ سب آتے ہیں
اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جیم یا حمزہ ہے، لیکن یہاں پر جیم الف حمزہ دکھائی دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یا کو اپنی جگہ الف نے دے دی، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کرتے ہیں، ویک لیٹرز، کمزور حرف علت، وہ سب آتے ہیں، دے آل کم، کس کے پاس آتے ہیں؟ کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، دے کم ٹو یو، دے آل کم ٹو یو، وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفونا، یحلفونا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، اینڈ میں اونا آ رہا ہے، بیچ میں ح لام فا حلف آ رہا ہے، یا مطلب وہ، اونا مطلب سب، دے آل، حلف اٹھانا مطلب قسم کھانا، قسم کھاتے ہوئے، وہ سب کیسے آتے ہیں؟ قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں، دے آل کم ٹو یو سویرنگ، وہ سب آپ کے پاس قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں، باللہ، کس کی قسم کھاتے ہیں؟ بی اللہ، اللہ مطلب اللہ، اس کے روٹ لیٹر الف لام ہا، بی حرف، بی جو ہے اسم ہے، کیونکہ نام ہے، جتنے بھی نام ہوتے ہیں سب اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی مطلب کی، بائے اللہ، اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اور جب یہ باللہ، دیکھیں 3 ورڈ آئے ہیں قرآن کریم میں اللہ کی قسم کے لیے، واللہ، باللہ، تاللہ، ٹھیک ہے؟ واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تا ہے، تا، تاللہ، ان تینوں کا ورڈ کیا ہوگا؟ بائے اللہ، اللہ سوری، بائے اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ، جو اللہ کا ہا ہے اس کے نیچے زیر ہی ہونا چاہیے، تبھی آپ قسم کا میننگ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تینوں ورڈز آئیں گے، اس کا میننگ ہوگا اللہ کی قسم، اور یہ زیر کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، زبر اور پیش کے ساتھ ہوا تو آپ قسم کا ترجمہ نہیں لائیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اللہ کی قسم، وہ سب قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں آپ کے پاس، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، اف، لیکن ہم نے آپ کو کہا تھا ان کا ترجمہ کبھی کبھی نہیں بھی آتا ہے، کب آتا ہے نہیں؟ جب آیت میں آگے اللہ آ جائے، ان کے ساتھ جب اللہ آتا ہے تو ان کا ترجمہ نہیں میں چلا جاتا ہے، ناٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اگر کا ترجمہ نہیں ہوگا، نہیں کا ترجمہ ہوگا، ناٹ، کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ آ رہا ہے، تو جب ان کے ساتھ اللہ آئے گا آگے آیت میں تو ان کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں، اور ناٹ کا ترجمہ ہو جائے گا، ان، نہیں، ناٹ، کیونکہ آگے اللہ آیا اسی لیے اس کا ترجمہ ہو گیا نہیں۔ اردنا، اردنا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، ارادے کے لیے را واو دال اور نون، نہ اٹیچ ہوا ہے، نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم، وی، اور ارادہ کیا نہیں، انٹینڈڈ، وی انٹینڈڈ، نہیں ہم، نہیں ارادہ کیا، جی بالکل، قسم کھانے کا یہ معاملہ ہے کہ قسم اگر کھائی جائے گی، بہت ضرورت ہے تب صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی اور کسی کی بھی نہیں، امی کی قسم، ابا کی قسم، بیٹے کی قسم، بھائی کی قسم، قرآن کی قسم، یہ ساری قسمیں انویلڈ ہیں اللہ کی نظر میں، اگر کوئی بات ہو، بہت سخت بات ہو،
اور بہت ضرورت والی بات ہو تو قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ صرف اللہ ہی کی قسم، وہ بھی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ را را واو دال، انٹینڈیڈ، ہم نے ارادہ کیا، وی انٹینڈیڈ، ارادہ کیا، اللہ ان، نہیں، ان نہیں، ارادہ کیا نہ، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے، اللہ سوائے، ایکسپٹ، ایکسپٹو پارٹیکل ہے، حرف استثناء ہے، ایکسپٹ، سوائے، مگر، یہ تینوں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا، اللہ سوائے، مگر، احسانن، ح سین نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، ح سین نون، حسنا، اور یہ ہے اسم، کیونکہ دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، ناؤن ہے، احسان مطلب گڈ، بہتری، ہم تو بہتری چاہ رہے تھے، ہم تو معاملے کے اندر کیا چاہ رہے تھے، ہم حضرت عمر کے پاس لے کے جانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مان رہے تھے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کچھ اور بہتر ہو جائے، کچھ معاملے میں اور تھوڑی سی کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے، یا کچھ اور موافقت ہو جائے، ہم میں جو مصالحت ہو جائے، یعنی ہم لوگ میں ریکنسیلیشن ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ دونوں آپس میں مل بانٹ کے معاملہ کر لیں۔ تو ہم کیا چاہ رہے تھے، احسان چاہ رہے تھے اور موافقت کا معاملہ چاہ رہے تھے۔ جی، تو یہاں پر احسان یعنی بہتری یا بھلائی، ٹھیک ہے؟ ہاں سین نون اس کے روٹ لیٹر ہے، نہیں ہم چاہ رہے تھے، ہمارا ارادہ تھا، ان نہیں، اللہ کی قسم، دیکھیں یہ بھی قسم اٹھا کے کہہ رہے، منافق ہے نا، اللہ کی قسم نہیں ارادہ تھا ہمارا، سوائے، اللہ سوائے، احسان بھلائی کا، اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، توفیق کا، موافقت، توفیق کا موافق، ایک منٹ ہم اس کے روٹ لیٹر آپ لوگوں کو بتا دیں، روٹ لیٹر ہیں اس کے، وفقہ ہوگا مے بی، I'll just check. آیا نمبر 61 ہے، 62، ہاں وفقہ ہی ہے، واو فا قاف، واو فا قاف، یہ بھی دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، تو کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، توفیق یعنی موافقت، یعنی میل ملاپ، میل ملاپ، ریکنسیلیشن، ٹھیک ہے؟ نہیں ہم چاہ رہے تھے، مگر نہیں ارادہ تھا ہمارا، اللہ کی قسم نہیں ارادہ تھا ہمارا، سوائے بھلائی اور میل ملاپ، یعنی ہم چاہتے تھے کہ یہود اور وہ جو منافق ہیں ان میں کیا ہو جائے، میل ملاپ ہو جائے، ذرا مل بانٹ کے فیصلہ ہو جائے، اصلاح ہو جائے، تھوڑی مصالحت ہو جائے، تھوڑی موافقت ہو جائے، تھوڑا میل ملاپ سے، بھلائی سے تھوڑا سا کیا ہو جائے، معاملہ درست ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب مصیبت پڑ جائے تو بہانے بازی ہو جاتی ہے شروع، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، کہ تمہارا بندہ قتل ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے ماننے سے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اسی لیے حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ تو اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے تو پھر اس کے لیے اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر کیفا کیسے، اذا جب، پھر کیسے جب، اصابہ اصابہ پہنچتی ہے، تا وہ پہنچتی ہے، ہم ان کو، وہ یعنی مصیبت پہنچتی ہے ان کو، بھی وجہ سے، ماں جو اس وجہ سے جو، قدمت بھیجا آگے بھیجا، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان کے ہاتھوں نے، وہ آگے بھیجا یعنی ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثم پھر جاؤ جا آئے، واؤ وہ سب، کا آپ کے پاس آتے ہیں وہ سب آپ کے پاس، یا وہ اونا سب، حلفا حلف اٹھاتے ہوئے، قسمیں کھاتے ہوئے، سویر کرتے ہوئے، بھی قسم ہے اللہ، اللہ کی قسم، ان نہیں ارادہ ارادہ تھا، نہ ہمارا ارادہ تھا، اللہ سوائے احسانن بھلائی، و اور توفیقن موافقت میل ملاپ، ہمارا ارادہ تو بھلائی اور میل ملاپ کا تھا. پھر کیسے جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، وہ سب قسمیں کھاتے ہوئے، اللہ کی قسم، یعنی یہ ان کا سینٹینس ہے، یہ ان کا جملہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کیا قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہیں ارادہ تھا ہمارا سوائے بھلائی اور موافقت، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ دونوں میں، ہم سب میں بھلائی اور موافقت ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر کیسے جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت اس وجہ سے جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، وہ سب قسمیں کھاتے ہوئے، اللہ کی قسم نہیں ارادہ تھا ہمارا سوائے بھلائی اور موافقت میل ملاپ. آیا نمبر 63. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اولئک، اولئک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، ہم بار بار ذالکا پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتابو، اسی کا پلورل ہے اولئک، ھذا ذالکا، اولئک وہ سب لوگ، وہ سب لوگ، وہ سب، ایکچولی میں وہ سب صرف ترجمہ ہوگا اس کا، لوگ نہیں، وہ سب. ٹھیک ہے. دوز، اس میں اشارہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. وہ سب لوگ، الذین وہ لوگ جو، وہ سب جو، دوز ہو. اب دیکھیں اشارہ کر کے اللہ بتا رہے ہیں یہ وہی سب لوگ ہیں، وہ سب لوگ جو، یعنی اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ان لوگوں کی طرف کہ یہ منافق لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اشارہ کر کے بتا رہا ہے اللہ کہ اللہ تو ان کی منافقت کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو روگ ہے، جو ان کے دل میں بیماری ہے نا ہپوکریسی کی، منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، تو یہ تو اللہ کو پتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا. آپ سامنے کا معاملے کو دیکھیں، آپ جو اوپر کوئی بھی انسان ہے ہمارے منہ پر جیسا ہے ہم نہیں جانتے وہ ہم سے پیچھے کتنا بغض رکھتا ہے یا کتنی محبت رکھتا ہے. سامنے وہ جس طرح سے پیش آ رہا ہے ہم صرف اسی کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تو اس کا آگا پیچھا سب کچھ جانتا ہے نا. تو یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، اللہ زینہ دوز ہو، وہ جو، اللہ زینہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن. الذین وہ سب جو، دوز ہو وہ لوگ جو، وہ سب جو، دوز ہو. تو اللہ بتا رہے وہ وہی سب لوگ جو، یعلم، یعلم فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، اور روٹ لیٹر ہے عین لام میم، یا وہ، علما علم رکھتا ہے یعنی جانتا ہے، جانتا ہے. ہی نوز، کون، کون ہی، کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے. تو یہاں پر اللہ آ رہا ہے تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ، الف لام ہا روٹ لیٹر ہے، اس کے نام ہے اسی لیے یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے، ماں جو، واٹ
تین ترجمے ہیں نا، کیا نہیں جو، تو اس میں سے جو کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے، کیا نہیں جو، تین ترجمے ہیں ماں کے، لیکن اس آیت میں یہاں پر ماں کا ترجمہ ہے جو، واٹ، واٹ، وہی لوگ، وہی سب لوگ، دوز ہو وہ جو، جانتا ہے، وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے، ماں جو، فی کیا ہے، حرف جر، پریپوزیشن ہے، فی مطلب میں، انسائڈ، انسائڈ میں، کس میں، قلوبہم، قلوب اور ہم دو الگ الگ ورڈز ہیں، قاف لام با، قلبن کا پلورل ہے قلوبن، قلب مطلب ہارٹ، دل، اور قلوب مطلب دلوں، قاف لام با اس کے روٹ لیٹر ہیں، قلوب دلوں، ہارٹس، دلوں میں، کس کے دلوں میں، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ان کے، ان سب کے، دیر، دیر ہارٹس، فی حرف جر اس لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ لیں گے، ان کے دلوں میں، تو اللہ تو بخوبی جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا ہوا کہ وہ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں اور آگے کیا بن رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ وہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، یا وہ، علما علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اللہ اللہ ما جو، فی میں، قلوب دلوں، ہم ان کے دلوں میں ہیں، اللہ کو ان کی منافقت، اللہ کے ان کے دلوں کے بھید، دلوں کے راز سب پتا ہے، فَأَعْرِضْ اب اللہ حکم دے رہا ہے یہاں پر کس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو، دین، تو، دین کیا کرو، اعرض، اعرض حکم ہے، حکم امر ہے، امپیریٹو ہے، امپیریٹو مطلب کمانڈ ہے، آرڈر ہے، عین، را، دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور دا، اعراض کرنا، تو اللہ حکم دے رہے، اعرض، اعراض کرو، منہ موڑ لو، یعنی ان سے تھوڑا ٹرن اوے فرام دیم، یعنی ان سے منہ موڑ لو، ان کو، ان سے درگزر کرو، ان سے اعراض کرو، ان سے منہ موڑ لو، کن لوگوں سے، جو منافق لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، تو تم آپ کیا کریں، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے منہ موڑ لیں، پھر اعرض، منہ موڑ لیجئے، حکم دیا جا رہا ہے نا، اللہ حکم دے رہے ہیں، منہ موڑ لیجئے، منہ، منہ موڑ لو یا اعراض کرو، منہ موڑ لو یا اعراض کرو، ٹرن اوے، اور آپ منہ موڑ لیجئے یا تم منہ موڑ لو، یہ اگر ہم لوگ کے لیے ہے تو تم، اور یہاں پر تم لکھا ہوا نہیں ہے تو کہاں سے آ گیا، یہ حکم ہے نا، جب بھی حکم دیا جاتا ہے تو سامنے کوئی موجود ہوتا ہے، اسی کو حکم دیا جاتا ہے، تو جب بھی حکم ہوگا، کمانڈ ہوگا، امپیریٹو ہوگا، اس کے اندر تم یا آپ خود بخود آ جائے گا، چاہے لکھا نہ بھی ہو تب بھی اس کے اندر موجود ہوگا، ٹھیک ہے، تم اعراض کرو، آپ اعراض کیجئے، آپ منہ موڑ لیجئے، انہم، دو ورڈز ہیں، ان پلس ہم، ان سے، فرام دیم، سوری دیم ہے یہ، فرام دیم، ان سے اعراض کیجئے، ان کیا ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ہم کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ان سے اعراض کیجئے، ان چونکہ حرف جر ہے اس لیے ہم کو ہم اردو میں پہلے پڑھیں گے اور انگلش میں ہم ساتھ میں سیدھا پڑھیں گے، ان سے، ان سے کیا کیجئے، اعراض کر لیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے، فرام دیم، ان سے جسٹ ٹرن اوے فرام دیم، ٹھیک ہے، تو پھر عارض، اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے، ان سے، ہم ان سے، وعظہم، و، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، از ہم دوسرا حکم ہے، دیکھیں از ہم، از امپیریٹو ہے،
حکم امر ہے. دوسرا حکم اللہ دے رہے ہیں حکم امر. دوسرا حکم کیا ہے؟ از آئین. یہ ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے، وعظا، واو آئین زا. وعظا مطلب واز کرنا، نصیحت کرنا. اور نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کیجئے. ایڈمونش ہے نا، ایڈمونیشن کی بات آ رہی ہے یہاں پہ. کیجئے، یو ایڈمونش. وعظا، اب یہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں نا قل، کہہ دیجئے، اسی طرح عز، واز کیجئے، نصیحت کیجئے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نصیحت کیجئے. کس کو؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ان سب کو. ایڈمونش دیم، ان سب کو نصیحت کیجئے، واز کیجئے، نصیحت کیجئے. یہ واو جو ہے یہ واز کا واو نہیں ہے، یہ واو حرف عطف کا واو ہے. واو یعنی اور. از مطلب نصیحت کیجئے، ہم ان کو نصیحت کیجئے. وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے. اب آ رہا ہے نیکسٹ حکم، حکم امر آ رہا ہے، امپیریٹیو آ رہا ہے. کل، اس کے روٹ لیٹر ہیں قاف واو لام. اس میں سے بھی واو غائب ہو گیا بیچ کا، اس میں واز میں سے شروع کا واو غائب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ویک لیٹرز ہیں، تو یہ کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں پوری طرح سے. اور بچا کیا؟ عز بچ گیا، قل بچ گیا. تو قل کا مطلب کہہ دیجئے اور کہیے، سے آپ کہیے، یو سے آپ کہیے. کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور نصیحت کیجئے ان کو. پہلے تو منہ موڑ لیجئے، جہاں تک ہو سکے ان سے دور ہی رہیں، اگنور ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. پھر اور کیا کریں؟ وہ اور از نصیحت کیجئے، واز کیجئے ہم ان کو. وہ اور کل کہیے، لہم، ل اور ہم. لا کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. آپ لوگوں کو ہماری رائٹنگ نہ سمجھ آئے تو پلیز ہمیں بتائیے اور ہمارے بولنے پر غور کیجیے. بیکاز مائی ڈاٹر از ڈسٹربنگ می اور وہ بیچ بیچ میں سے ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا پراپرلی رائٹنگ نہیں آ رہی ہے. لا لیے، اور ہم مطلب ان کے، ان کے لیے یعنی ان سے. فور دیم. ٹھیک ہے. ان کے لیے یا ان سے، ان کے لیے کہیے یعنی ان سے کہیے. فی، سیم ورڈ آ رہا ہے، فی قلوبہم، ویسے ہی فی انفسہم. فی، فی کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے. فی میں، ان سائڈ. انفس، نفس کا پلورل ہے انفس. نفس، سول. نون، فا، سین اس کے روٹ لیٹر ہیں. انفس اس کی جمع ہے، پلورل ہے. انفس کون سی جمع ہے؟ ٹوٹی پھوٹی جمع، جمع مکسر ہے تو یہ فیمیل ورڈ ہوگا. ٹھیک ہے. انفس فیمیل ورڈ ہے. انفس مطلب نفسو، سولز. دلوں، آپ دل کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، روحوں کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. روح میں، ہم کہتے ہیں نا ایسی بات کہو جو روح میں اتر جائے، جو دل میں اتر جائے، تو آپ دل کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، روح کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. فی میں، انفس نفسوں میں، ہم ان کے نفسوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں. ٹھیک ہے. ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ہم کا ترجمہ ہوگا دے، دیر، ان کی، ان سب کی، ان سب کی نفسوں میں، ان سب کے دلوں میں. ہم الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے، اس لیے آگے کے ورڈ کو اردو میں پہلے پڑھ لیں گے. ان کے نفسوں میں، ان کے دلوں میں. قولن، قول، بلیغن، جڑوا ورڈز ہیں، ملتے جلتے. دونوں پر زبر ہے، دونوں اسم ہو گئے، دونوں ناؤن ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر یہ کیا ہے؟ موصوف ہے،
یہ صفت ہے اس کی، یعنی ناؤن ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ اسم ہے، یہ اس کی خوبی ہے، تو خوبی ہمیشہ پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی عربی زبان میں الٹا لکھا جاتا ہے، انگلش اور اردو میں سیدھا پڑھا جاتا ہے اس کو، پہلے اس کو پڑھا جائے گا پھر قول کو پڑھا جائے گا، اور قول کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ قاف و لام، قول یعنی بات، اور بلیغن یعنی پہنچنے والی، ٹچ کرنے والی، ریچ کرنے والی، پینیٹریٹ کرنے والی، بلغا، ٹھیک ہے، دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والی، ایسی بات کہی جائے جو کہ دل تک پہنچ جائے، جو دل کی گہرائی تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اثر کرنے والی، پر اثر بات، بلیغن یعنی اثردار. تو قول مطلب بات، اور بلیغن یعنی پہنچنے والی، اثر کرنے والی، پینیٹریٹ کرنے والی، یعنی دل کی گہرائی تک اتر جانے والی، ایسی بات جو کہ دل میں اتر جائے، تو ہم کہیں گے پر اثر بات، اثر کرنے والی بات، ایسی بات، اور کل کہیے لالیے ہم ان کے لیے، یعنی ان سے، فی میں انفس نفسوں میں، ہم ان کی روحوں میں، ان کے دلوں میں، اترنے والی بات، ان کے نفسوں، ان کے دلوں میں پہنچنے والی بات، ان کے نفسوں، ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات، یعنی ایسی بات کہیں کہ جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو تھے بہت زیادہ دلوں میں کیا کیا کرتے تھے؟ اثر کیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تو خوب جانتا ہے ان کی منافقت کو، وہ تو پس پشت کا معاملہ ہے، یعنی اللہ آپ کو انفارم کر رہا ہے کہ یہ منافق ہیں کیونکہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، لیکن آپ جو ہے ان کے ظاہری طور پر جو دکھاوا کر رہے ہیں نا وہ مسلمان ہونے کا، آپ ظاہری طور پر معاملہ کریں، باطن کا معاملہ نہیں. باطن کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ ظاہر کا معاملہ یہ کریں کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ ان سے اچھی بات کہیں، اس طرح کی بات کہ جو ان کے دلوں تک اثر کرے، اور پہلے تو ان سے اعراضی کریں، ان کو اگنور کریں. چلیے ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ پوری آیت کو دیکھتے ہیں. اولئک، یہی لوگ، یعنی منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اولئک، وہی لوگ، الذین، وہ لوگ جو، یا وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے اللہ ما جو، فی میں، قلوب دلوں میں ہے، ہم ان کے دلوں میں ہے. پھر اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے، ان سے، ہم ان سے، اور نصیحت کیجئے ہم ان کو، واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے ہم ان کو، اور کل کہیے، لا لیے ہم ان کے لیے، یعنی ان سے، فی میں انفس نفسوں میں، ہم ان کے نفسوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں، قولن بات، بلیغن پہنچنے والی، اثر کرنے والی بات، پہنچنے والی بات، اور پر اثر بات. یہی وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو جانتا ہے اللہ جو ان کے دلوں میں ہے. پھر اعراض کیجئے ان سے، منہ موڑ لیجئے ان سے، اور نصیحت کیجئے انہیں، اور کہیے ان سے، ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات. الحمدللہ ہماری آیت مکمل ہوئی. ہم دوبارہ سے ایک بار پڑھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو جانتا ہے اللہ جو ان کے دلوں میں ہے، تو منہ موڑ لیجئے ان سے، اور نصیحت کیجئے انہیں، اور کہیے ان سے، ان کی روحوں میں اتر جانے والی بات، ان کی روح، ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.